میرے عزیزوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی میں ہم تم اپنا سارا وقت گزار دیں اور بعد میں پچھتانا پڑے۔ ایک ویڈیو ہمارے ہاتھ لگی ہے، اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ کر کے جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو ایک کاغذ بنوانے کی بہت ضرورت ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں ایک وکیل صاحب نے بتایا ہے۔ تو ہم وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش آپ سے، اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہوں سلمان رضا آفیشیل پہ، تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کو ہمیشہ اچھے اور سچے پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی سناتے ہیں۔ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی بتاتے ہیں۔ تو برائے کرم، برائے مہربانی ہم سے جڑ جائیے۔ آئیے آپ کی اسکرین پر آپ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج 24 اگست ہے اور چاند کی 29 تاریخ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے تک مت رکھنا، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ہر مومن تک یہ ویڈیو پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہندو لوگ بھی جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، بھائی آپ بھی اپنا یہ سرٹیفکیٹ بنوا لینا۔ کچھ نہیں پتا کس کے ساتھ میں کب کیا ہو جائے۔ دعا کریں اللہ ہمارے ہندوستان میں امن اور سکون، شانتی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو چلیے ویڈیو آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ پوری ویڈیو کو دیکھ کے جانا، بیچ میں سکپ مت کر دینا۔ اور ہاں، ایک بات اور بتانا بھول گیا تھا، 7 ستمبر کو جو لوگ حصہ لینے سے باقی رہ گئے ہیں، ضیاوی تلبینہ، 7 ستمبر کو عمرے والا پروگرام رکھا جائے گا، جس میں 2 پرچی اٹھیں گی۔ جس نے حصہ لے لیا ہے، تلبینہ منگوا لیا ہے، آپ کے نام کی پرچی بن گئی ہے، نہیں بنی ہے تو حصہ لے لینا۔ اس کے بارے میں بھی موبائل نمبر بھی آپ کو بتائیں گے، اس کے بارے میں مکمل ابھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ 7 ستمبر کے بعد میں آفر ختم ہو جائے گا۔ 7 ستمبر کو عمرے کا پروگرام ہوگا، جس میں 2 پرچی اٹھائی جائیں گی۔ اب لوگوں میں سے پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہے، 2 لوگ جو عمرے پہ جائیں گے صرف تلبینہ خریدنے کے بعد۔ تھوڑا سا اور ابھی بتائیں گے، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کہ وکیل صاحب نے کیا سمجھایا، دیکھیے ذرا۔ مسلموں کے لیے بڑا ٹینشن ختم، صرف ایک دستاویز بنا کر رکھ لیں۔ بھی مسلم بھائیوں کے لیے یہ والی ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی لگاتار خبر نکل کر آ رہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے پورے بھارت میں NRC شروع ہوگی، کیونکہ ابھی پریزنٹ ٹائم میں اسام میں NRC کا کام چل رہا ہے۔ کافی لوگوں کا NRC سے نام ہٹ گیا ہے، کافی لوگوں کا NRC میں نام شامل نہیں ہوا ہے۔ یہی سب کو دیکھتے ہوئے پورے بھارت کے مسلم گھبرائے ہوئے ہیں، پورے بھارت کے مسلم پریشان ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہار میں بھی SIR ویریفیکیشن شروع ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے ایک دستاویز بنا کر رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش 1987 سے پہلے ہوئی ہے، یا اگر آپ کی پیدائش 1987 سے لے کر 2004 کے بیچ میں ہوئی ہے، یا اگر آپ کی پیدائش 2004 کے بعد ہوئی ہے، کون سے دستاویز آپ کو بنا کر رکھنا ہے، پوری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ کہیں پر بھی آپ کو جو ہے اسکیپ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کی پیدائش 1987 سے پہلے ہوئی ہے تو آپ کو صرف اور صرف جو ہے اپنا ایک دستاویز دینا ہے، اپنا ایک ڈاکومنٹ دینا ہے، ماں باپ کا نہیں دینا ہے، صرف اور صرف آپ کو اپنا دینا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش 1987 سے پہلے ہوئی ہے، اگر آپ کی پیدائش 1987 سے لے کر 2004 کے بیچ میں ہوئی ہے، تو آپ کو اپنا دستاویز کے ساتھ ساتھ ماں باپ میں سے کسی ایک کا دستاویز دینا ہوگا۔ اگر آپ کی پیدائش 1987 سے لے کر 2004 کے بیچ میں ہوئی ہے تو ماں باپ میں سے کسی ایک کا دینا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش 2004 کے بعد ہوئی ہے تو آپ کو اپنے ماں باپ دونوں کا دستاویز دینا ہوگا، تبھی آپ کو ناگرکتا ملے گی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کون سے دستاویز دینا ہوگا، تو کون سے مطلب کہ صرف ایک دستاویز دینا ہے، کیونکہ جب سے پہلگام میں بزدلانہ حرکت کی گئی، اس کے بعد سے کیندر سرکار اسٹرکٹ موڈ میں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آسام میں بھی NRC کا کام چل رہا ہے۔ تو پورے بھارت کے مسلم بھائی جو ہے پریشان ہیں، اور کچھ یوٹیوبر ہیں جو اور بھی پریشان کر رہے ہیں، غلط افواہ پھیلا رہے ہیں، غلط طریقے سے ویڈیو بنا کر جو ہے مسلمانوں میں جو ہے دہشت پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ جیسے آپ کام کر رہے ہیں، جیسے آپ جاب کر رہے ہیں، جیسے آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، آپ لوگ کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بٹ آپ کو ایک ڈاکومنٹ، ایک دستاویز کو آپ لوگوں کو تیار کر لینا ہے۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ کی پیدائش جو ہے 1987 سے پہلے ہوئی ہے تو آپ کو اپنا ایک جو ہے کاغذات تیار کر لینا، جیسے کہ جنم پرمان پتر یا پہچان پتر جو 1987 سے پہلے جاری ہوا ہو، وہی والا آپ کے پاس جو ہے پہچان پتر یعنی کہ ووٹر ID ہونا چاہیے۔ 10th کی سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہے، یا جاتی پرمان پتر مطلب کہ اگر آپ جو ہے OBC سے آتے ہیں تو OBC کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ جو ہے کہ ان ریزرو سے آتے ہیں اور آپ نے EWS بنوا لیا ہے تو آپ EWS سرٹیفکیٹ بھی دے سکتے ہیں، ڈومیسائل بھی دے سکتے ہیں، بھومی آونٹن دستاویز بھی آپ دے سکتے ہیں، جیسے کہ رسید بھی دے سکتے ہیں، خطیان بھی دے سکتے ہیں، کیوالا بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان سرکاری دستاویز، مطلب کہ اگر آپ کی سرکاری جاب تھی 1987 سے پہلے یا پھر 1987 کے بعد، اور ابھی آپ جو ہے ریٹائر ہو گئے ہیں، تو آپ جو ہے کہ سرکاری دستاویز دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو
ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा सरकारी नौकरी का तो ज्वाइनिंग लेटर दिखला सकते हैं, या फिर अन्य कोई और भी दस्तावेज है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद उस स्कूल का आप जो है प्रमाण पत्र भी जो है दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है 5 क्लास तक पढ़ा है, तो आपको जो 5 क्लास की टीसी होगी वो दे सकते हैं, माइग्रेशन दे सकते हैं। इस तरीके से जो है आप जो है कि लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये सब आप जो है दे सकते हैं अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है। अगर आपकी 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपको माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना है। जैसे कि आप जो है माँ बाप में से किसी एक का वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, सरकारी नौकरी का कोई दस्तावेज दे सकते हैं, इस तरीके से ज़मीन का कोई दस्तावेज दे सकते हैं। लगभग 3.5 मिनट की वीडियो मैंने आपको दिखा दी। बातें तो इन्होंने बहुत सारी बताई हैं आगे को, लेकिन मेरे अजीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जान अहमद वीडियो को छोड़ के, अभी आप अपने अम्मा अब्बा का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अपना भी बनवा लीजिए, और हो सका तो अपने पासपोर्ट भी बनवा लीजिए। और वैसे साहब ने कहा था कि पासपोर्ट बनवा कर रखें अपने, कोई बात नहीं है, 1 महीने के अंदर पासपोर्ट आ जाता है। मेरे अजीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर 2-4 जगह शेयर कर देना। तलबीना के बारे में आपसे जो मैं बता रहा था कि हमने एक ऑफ़र निकाला था, 2000 कस्टमरों में से हम 2 कस्टमरों को उम्रे पे भेजेंगे अपनी कंपनी की तरफ से, ज़ियावी तलबीना की तरफ से। तो ज़ियावी आपकी अपनी कंपनी है मेरे अजीज़, और तलबीना के फ़ायदे है सुबहान अल्लाह, तलबीना के बेशुमार फ़ायदे। 7 सितंबर 2025 के बाद ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। जो ऑफ़र हमने निकाला था 7 सितंबर से पहले जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं, 4 पैकेट जो भी ख़रीदेगा उसके नाम की हम पर्ची बना रहे हैं। डिलीवरी चार्ज फ्री है। 4 पैकेट हमारे 1120 के बैठते हैं, लेकिन हम 1000 में दे रहे हैं। डिलीवरी चार्ज फ्री कर दिया है, तकरीबन 200 रुपये का डिलीवरी चार्ज बैठता है 4 डिब्बों पर, तो वो हमने फ्री कर दिया है। 1120 की जगह 1000 रुपये के दे रहे हैं 4 डिब्बे, 120 की वो छूट हो गई। और डिलीवरी चार्ज फ्री के साथ साथ आपके नाम की पर्ची जो बन रही है, अहम वो है मेरे अजीज़। आपने माल ख़रीदा, आपने पैसा दिया और माल आपके पास पहुंच गया, लेकिन प्लस हम पर्ची इसलिए बना रहे हैं कि हम 2000 में से 2 कस्टमरों को उम्रे पे भेजेंगे बिल्कुल फ्री में अपनी कंपनी की तरफ से, ताकि वो लोग वहाँ पे भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मदीना में हमारी कंपनी के लिए दुआ करेंगे। और उनको तो देखो माल ख़रीदा भाई, पैसा दिया और माल पहुँच गया, लेकिन पर्ची बन गई आपकी। तो ये हम कंपनी को, देखो कोई भी आदमी होता है ऑफ़र निकालती रहती हैं कंपनियां, तो हमने भी एक ऑफ़र निकाला, और हमने ऐसा ऑफ़र निकाला कि 2 खुश नसीब वो आप लोगों में से पता नहीं कौन है। तो मैं स्क्रीन पर आपको 2 मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। पहला मोबाइल नंबर है 90 456 38 568, और दूसरा मोबाइल नंबर है 96 340 47 698। एक बात का ख़ास ध्यान रहे, ये जो 2 नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हैं, एक 90 से है 90 456 वाला, दूसरा 96 340 वाला, लास्ट में है 47 698, और एक में लास्ट में है 38 568। इनके अलावा हमारा कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है। इन्हीं पर ही आपको बुक करेंगे तो ज़ियावी तलबीना आपको मिलेगा ऑनलाइन, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो। इनके अलावा किसी भी नंबर पर अगर आपको कोई तलबीना भेजता है तो आपके साथ में फ्रॉड भी हो सकता है। कुछ लोग हमारे नाम से तलबीना बेच रहे हैं, भाई ध्यान रखना, यहाँ भी फ्रॉड करने लगे हैं कुछ लोग, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 सितंबर के बाद में ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई दूसरा ऑफ़र निकलेगा या हमारा एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, उस पर भी हम कोई ऑफ़र निकाल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल आप 7 सितंबर से पहले इसमें हिस्सा ले लेना। 7 सितंबर तक हमारे 2000 से 10-20 ऑर्डर बढ़ती भी हो सकते हैं, 50 बढ़ती हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकते। तो बहरहाल यानी कि एक कैद लगा दी गई है कि 7 सितंबर के बाद में कोई भी ऑर्डर नहीं लिया जाएगा ऑफ़र में। बाकी तलबीना आप हमेशा मंगा सकते हैं मेरे अजीज़। ये सुन्नत है, सेहत है, शिफा ग़िज़ा है। बताया हकीमों ने कि अगर इसको लगातार आप नाश्ते में खाना शुरू कर देंगे तो 90% तक आपको बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला शिफा देगा। तो अभी फ़ोन करके इसमें हिस्सा ले लीजिए, 4 पैकेट मंगवा लीजिए, क्या पता वो आप ही खुश नसीब हो। जो 2000 लोगों में से 2 खुश नसीब है, क्या पता वो आप ही हो उनमें से, अल्लाह बेहतर जाने बाकी तो। लेकिन भाई यहाँ पर आपको छूट भी काफ़ी मिल रही है, डिलीवरी चार्ज फ्री मिल गया, 120 की और छूट मिल गई, तकरीबन आपको फिर 200 रुपये का एक डिब्बा पड़ा। क्यों? ऑफ़र में आप लेते हैं तो। और पर्ची बन रही है आपकी 100 अलग, माशाअल्लाह, क्योंकि पर्ची का इसमें अहम रोल है, क्योंकि हम 2 लोगों को उम्रे पे भेजना चाह रहे हैं। चलिए बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सुन के जाएं मेरे अजीज़, जाना मत अभी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि ईमान वालों में, अब सुनिए मेरे अजीज़, ईमान वालों में ज़्यादा मुकम्मल ईमान वाले वो लोग हैं जो अखलाक में ज़्यादा अच्छे हैं, और तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं अपनी बीवियों के साथ। देखा मेरे अजीज़, ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। हमारी क्या औकात है कि यार हम अपनी तरफ से कुछ कहेंगे यार, जैसे हदीस पढ़ते हैं वैसे आपको सुना देते हैं, बता देते हैं। चलिए अब कलाम सुन लीजिए, दुआ के अशार हैं, हर शेर पर आपको आमीन कहना है। कहेंगे ना आमीन? कहें इंशाअल्लाह। चलिए कलाम शुरू करते हैं। हाँ, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लो। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे वालिद साहब ने मेरे कहने से दाढ़ी की नियत कर ली। उनके पहले दाढ़ी नहीं थी चेहरे पे, लेकिन उन्होंने उम्रा करके आते ही, उम्रे पे से आती दाढ़ी की नियत कर ली है।
ایک مولانا ہمارے دوست انہوں نے کہا سلمان بھائی ہمارے والد صاحب سے کہا کہ آپ وہاں سے آئے ہیں، اب وہاں سے آنے کے بعد میں آپ کا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیا پہچان ہے؟ وہاں سے آنے کے بعد بندہ پہلے جیسا نہ رہے، پہلے سے کچھ نہ کچھ اس کے اندر بدلاؤ آئے، کچھ نہ کچھ سدھار آ جائے تو سمجھ لو وہ نشانی ہے کہ آپ کا عمرہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو ہمارے والد صاحب نے آتے ہی داڑھی کی نیت کر لی، تو مجھے بڑی خوشی ملی میرے سے۔ آپ بھی آج اس کی نیت کر لیجیے، اگر داڑھی آپ کے چہرے پہ نہیں ہے تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ پیاری سنت ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی، ہمارے ساتھ ہی سنت جائے گی میرے سے، سبحان اللہ۔ اور آقا ہم سے بہت خوش ہوں گے قبر میں بھی، حشر میں بھی، جب وہ اس پیاری سنت کو ہمارے چہرے پہ دیکھیں گے۔ تو چلیے کلام سن لیجیے اور ایمان تازہ کر لیجیے۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاج دار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاج دار۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ علی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ علی وقار۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ، مجھے اور لپٹنا ملتزم سے بالہانہ بار بار، اور لپٹنا ملتزم سے بالہانہ بار بار۔ سنگ اسود دو دکھا، سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور، سنگ اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور، چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب مستجار، چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب مستجار۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاج
جدار یا خدا دکھلا حتیم پاک میزا وہ مقام یا خدا دکھلا حتیم پاک میزا وہ مقام اور صفا مروہ مجھے بہرے رسول ذی وقار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار چوم کر خاک مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں چوم کر خاک مدینہ جھومتا پھرتا تھا میں یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیلو نہار یاد آتے ہیں مدینے کے مجھے لیلو نہار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتے ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتے ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار یا رسول اللہ بلا لیجئے ہمیں ایک بار تو یا رسول اللہ بلا لیجئے ہمیں ایک بار تو
غمگین ہے جانے مدینہ بار بار، دل میرا بے تاب ہے جانے مدینہ بار بار، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، بس اس برس بھی دیکھتا جو سبز گنبد کی بہار، اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار، حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے، دل میرا غمگین ہے، اے غم زدوں کے غم گسار، دل میرا غمگین ہے، اے غم زدوں کے غم گسار، قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا، روتے روتے ہو سکے تو بار بار عرض کرنا، روتے روتے ہو سکے تو بار بار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار۔